اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سورۃ ناس کا پہلی آیات۔ قل اعوذ برب الناس، تو کہیں میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ قل اعوذ برب الناس، پناہ کا مطلب پچھلی صورتوں میں گزر چکا ہے۔ آدمی جب کسی سے خطرہ محسوس کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے کسی مربی پرورش کرنے والے مثلاً ماں یا باپ کی پناہ لیتا ہے۔ ان سے چمٹ جاتا ہے تاکہ وہ اسے بچا لیں۔ اگر وہ کمزور ہوں اور نہ بچا سکتے ہوں تو بادشاہ سے بچنے کی درخواست کرتا ہے اور اس کی پناہ لیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ اپنی قوت اور فوج کے ذریعے اسے بچا سکتا ہے۔ اگر نظر آ رہا ہو کہ اسے خطرے سے بچنا بادشاہ کے بس کی بات بھی نہیں تو پھر اس ہستی کی پناہ لیتا ہے جسے وہ غیبی قوتوں کا مالک سمجھتا اور جس کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیاوی اسباب ختم ہونے کے بعد اسے اس کے علاوہ کہاں سے پناہ نہیں مل سکتی۔ اس صورت میں وسوسے ڈالنے والے کے شر سے پناہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کی پناہ پکڑنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اگر آپ نے کسی پرورش کرنے والے کی پناہ پکڑنا چاہو تو بجائے اس کے کہ کسی ایسے شخص کی پناہ پکڑو جو کسی ایک آدھا یا چند آدمی کی پرورش کر رہا ہو اور حقیقت میں وہ خود محتاج ہو، تو تم اس کی پناہ پکڑو جب سب لوگوں کا رب اور اس کی پرورش کرنے والا ہے، جو کسی کی محتاج نہیں اور سب کے محتاج ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اگر کسی صاحب قوت بادشاہ کی پناہ پکڑنا چاہو تو بجائے اس کے کہ ان بادشاہوں کی پناہ پکڑو جو فوجوں کے محتاج ہیں، جن کا اقتدار محدود اور عارضی ہے اور جن کی اپنی زندگی اور اپنا نفع اور نقصان ان کے ہاتھوں میں نہیں، تم اس کو پناہ پکڑو جو تمام لوگوں کا بادشاہ اور اس کی قوت اور بادشاہی کسی فوج یا سالار کے محتاج نہیں۔ اور اگر کسی ایسی ہستی کی پناہ لینا چاہو جسے غیبی قوتوں کا مالک ہونے کی وجہ سے تم عبادت کا حقدار سمجھتے ہو تو صرف اور صرف ایک ہی ہے جو تمام لوگوں کا محبوب برحق، اور صرف وہی تمہیں اس خطروں میں پناہ دے سکتا ہے جن کے سامنے تمام مربی اور تمام بادشاہیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ نہ کوئی غیبی قوتوں کا مالک اور نہ ہی کائنات کی کسی چیز میں کسی دوسرے کا دخل ہے اور نہ ہی کسی کا حق کہ اس کی عبادت کی جائے۔ سورۃ فلق میں اللہ تعالیٰ کی ایک ہی صفت میں برب الفلق کے ساتھ ساری مخلوق کے شر سے عموماً اور مخلوق میں 3 چیزوں کے شر سے مخصوصاً پناہ مانگی گئی ہے، یعنی اندھیری رات، گڑھوں میں پھونکنے والوں کے حسد کے شر سے، اور اس صورت میں صرف ایک ہی چیز یعنی ہٹ کر وسوسے ڈالنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کے ساتھ پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ پہلی تینوں چیزیں انسان کے جسم و جان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، جبکہ وسوسے اس کے ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہے، اور ایمان کی حفاظت کی فکر جسم اور جان سے بھی اہم ہے۔ پہلی 3 آیات میں ناس کا لفظ بار بار لیا گیا ہے، حالانکہ برب الناس کے بعد والی آیات میں بھی ناس کی ضمیر بھی لائی جا سکتی تھی۔ اس میں حکومت یا معلوم ہوتی ہے واللہ اعلم کہ لوگوں کے وسوسے کا شر اتنا خوفناک ہے کہ بندہ بار بار اس کا حوالہ دیتا ہے کہ اللہ لوگوں کا رب بھی تو ہے، لوگوں کا بادشاہ بھی تو ہے اور لوگوں کا اعلیٰ بھی تو ہے، اس لیے لوگوں کے شر سے پناہ بھی تو ہی دے سکتا ہے۔ اس صورت میں ان دونوں صفات کی پناہ پکڑتے وقت زمانہ بھی بار بار لوگوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، پھر من شر الوسواس کے ساتھ صاف لفظوں میں بھی لوگوں کے وسوسے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تفسیر قاسمی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ ناصر کے ایک اور حکم نقل کی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پناہ مانگنے والے
بھی چنانچہ لوگ ہیں۔ اس کے لیے پناہ مانگتے وقت بار بار نصیحتوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے درمیان اور لوگوں کے درمیان موجود ہے کہ یا اللہ تم لوگوں کا رب بھی ہے، لوگوں کا بادشاہ بھی اور لوگوں کا معبود برحق بھی۔ تو جب لوگوں کو سبھی کچھ تو ہی ہے تو تیرے علاوہ اب بھی پناہ دینے والا کون ہو سکتا ہے؟